کون ہوگا جسے تحفہ لینا پسند نہیں ہوگا؟ ہمیں وہ تمام نعمتیں چاہئیں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں، جیون ساتھی، والدین اور دوستوں سے محبت ہے۔ ہمیں اپنی تندرستی اور جوانی سے پیار ہے۔ ہمیں اپنے گھر، گاڑی، دولت اور خوبصورتی سب سے پیار ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب نعمت صرف نعمت نہیں رہتی، جب خواہش صرف خواہش نہیں رہتی، ضرورت بن جاتی ہے، جب ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں؟ رحمت، نعمت، مہربانی، تحفہ، عنایت، فضل، یہ سب کبھی بھی ہماری ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں دیا جاتا ہے، اس لیے واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ذاتی کمائی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتے، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کی فطرت عارضی ہے، ان کے بغیر گزارا ممکن ہے۔ ہمیں انعامات کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، نہ ہی یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہوتے ہیں۔ ان کی اہمیت ہوا، خوراک، پانی جیسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمیں ان کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ کون ہوگا جسے تحفہ لینا پسند نہ ہو؟ اور ہم رب الکریم سے ہر لمحہ دعا گو رہتے ہیں کہ وہ ہمیں انعامات، فضل اور رحمتوں سے محروم نہ رکھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کے بغیر زندگی گزارنا ممکن ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی یا تو ہمارے وجود میں اپنی جگہ بناتی ہے یا ہمارے دل میں۔ تحفہ کی جگہ کہاں ہے؟ تحفے دل میں رکھنے کی چیز نہیں، یہ ہمارے وجود کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم سے جدا ہوں تو تکلیف صرف وجود کو ہی ہونی چاہیے، نہ کہ دل کو۔ ہر تجربہ کار شخص یہ جانتا ہے کہ وجود کی تکلیف اور دل کی تکلیف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ایسی چیز کو کھو دیں جس کی ہمیں عادت ہو، نشے کی حد تک، یا کسی ہستی کو کھو دیں جس کے ساتھ گہرا تعلق یا لگاؤ ہو، تو ہماری تکلیف کی شدت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس درد کی شدت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے قدر اس دنیا سارے کے غلامی اختیار کر رکھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں کہ کون سی باتیں، معلومات، چیزیں اور لوگ ہمارے دکھ اور خوف کا باعث ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کن چیزوں نے ہماری زندگی میں غلط مقام پر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ شادی کا نہ ہونا، من پسند رشتہ، اولاد، نوکری، ظاہری خوبصورتی، تعلیم، مرتبہ، ان سب فکروں نے ہماری زندگی کا بیشتر حصہ ضائع کر دیا ہے۔ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، نعمتوں کی جگہ بدلنے کی ضرورت ہے، ان کو دل سے نکال کر صرف وجود تک محدود کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل صرف اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی آسائشوں، ضرورتوں، آسانیوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ یہ انسانی فطری عمل ہے، اور ان کی خواہش رکھنا بھی فطری ہے، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کو ابدی سمجھنے لگتے ہیں، ان سے بے تحاشا لگاؤ لگا لیتے ہیں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرتے، اور رب کی جگہ ان کی چاہت دل میں بسا لیتے ہیں اور رب کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ رب کے بغیر تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن خواہشوں، آسانیوں کے بغیر نہیں۔ نتیجتاً ہم بآسانی رب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آسائشوں اور آسانیوں کو نہیں۔ اسی طرح نماز چھوڑنا آسان لگتا ہے بنسبت میٹنگ یا میچ یا شاپنگ یا پارٹی چھوڑنے کے۔ اسی طرح سودی معاملات، شراب کا کاروبار، حرام تعلقات، بے پردگی آسان ہو جاتی ہے بنسبت حجاب کے۔ منافع خوری اور روشن مستقبل کی فکریں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ سادگی اور پاکیزگی سے زیادہ فیشن کی دوڑ اور لوگوں کے معیار پر اترنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے معیار رب کے قانون سے بڑھ کر اہم لگنے لگتے ہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب دنیاوی خواہشات ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور ہم رب کو صرف وجود کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ جو صرف وجود کی حد تک محدود ہو اسے الگ کیا جا سکتا ہے، جو دل میں کھپ چکا ہو اسے اپنے آپ سے الگ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جلد یا بدیر ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی بندگی کرتے ہیں۔ کون ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ آسائشیں، آسانیاں، یا ان کو بخشنے والا رب؟ رحمتیں یا رحمان؟ خالق یا مخلوق؟ خوبصورتی یا تمام خوبصورتیوں کا پیدا کرنے والا؟ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی گردن کے گرد خواہشوں کا پھندا ڈال لیا ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گلا گھٹ رہا ہے۔ ہم ہی اپنی روح کو بھوکا رکھتے ہیں اور بے چینی کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم اپنی تکالیف کے اسباب خود ہی پیدا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے اعمال کا بدلہ ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بہت سے گناہ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں لفظ یعفو استعمال ہوا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت العفو سے ہے، جس کے معنی ہے بہت معاف کرنے والا، اور نہ صرف معاف کرنے والا بلکہ نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کرنے والا۔